أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورہ فاتحہ سے متعلق گزشتہ چند خطبوں میں ذکر چلتا رہا ہے کہ کس طرح یہ نماز کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے، عبادت کے گر بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بنتی ہے، اور پھر بنی نوع انسان سے تعلق کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے صورت پر محض سرسری نظر نہیں ڈالنی چاہیے، بلکہ ہر نماز میں پڑھتے وقت بڑے غور سے اس کے مضامین سے گزرنا چاہیے اور انہیں اپنے نفس پر ساتھ ساتھ اطلاق کرتے چلے جانا چاہیے۔ اور سورہ فاتحہ کے آئینے میں اگر انسان اپنی تصویر دیکھنے کی عادت ڈال لے تو اس سے بہتر آرائش کا اور کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر آرائش کا اور کوئی ذریعہ سوچا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ سب سے سچا آئینہ ہے۔ اس سے بہتر حق کے ساتھ یہ آپ کو آپ کی تصویر، اس سے بہتر حق کے ساتھ آپ کو آپ کی تصویر دکھانے والا اور کوئی آئینہ نہیں۔ اس ضمن میں الحمد کا جو مضمون پہلے بیان ہوتا رہا ہے اس میں میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ جماعت کو یہ سمجھایا تھا کہ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تر حمد کلیتاً، ہر قسم کی کامل حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، اور جو حمد کسی کو نصیب ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اس ضمن میں نے دنیا کے روزمرہ کے مشاہدات آپ کے سامنے رکھے اور سمجھایا کہ کہتے تو ہم یہی ہیں، لیکن بالعموم روزمرہ کی زندگی میں خدا کی تخلیق کی حمد میں تو ڈوب جاتے ہیں، لیکن خالق کی حمد کا ہمیں خیال نہیں رہتا۔ پھول سے محبت کریں گے، گلشن سے محبت کریں گے، اچھے مکانوں سے محبت کریں گے، حسن سے محبت کریں گے، خواہ وہ بے جان حسن ہو یا جاندار حسن ہو، روب اور طاقت سے محبت کریں گے، مگر ان کے پیچھے جو ذات جلوہ فرمایا ہے اس کا دھیان روزمرہ کی زندگی میں انسان کو نہیں آتا۔ تو ایسا انسان جب 5 وقت یا اس سے بہت زیادہ مرتبہ ہر نماز میں کئی رکعتوں میں الحمدللہ رب العالمین کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کرتا ہے، تو اس بات اور اقرار میں کوئی خاص حقیقت نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ وہ یہ کہنے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، لیکن یہ آواز اس کی روزمرہ کی زندگی کا مظہر نہیں ہے، اس کی روزمرہ کی زندگی کی تصویر نہیں کھینچ رہی۔ اس ضمن میں آج میں خصوصیت کے ساتھ اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ پہلے اس مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی کہ نہیں، کہ خدا تعالیٰ کی حمد کی راہ میں سب سے بڑی روک نفس انسانی کی طرف سے پیدا ہوتی ہے،
اور سب سے بڑا بت ہر انسان کے اندر موجود ہے، کیونکہ باہر کی دنیا کی حمد میں انسان غفلت کے نتیجے میں بسا اوقات خالق کی حمد سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن نفس کا بت ایسا ہے جو باقاعدہ شرک کے طور پر باقاعدہ شرک کے خیالات پیدا کرنے والا ہے، اور اس سے بڑا اور کوئی بت نہیں جو خدا کے مقابل پر الوہیت کا دعویٰ کرے۔ اور اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں اپنے نفوس کا، اپنی نیتوں کا تجزیہ کریں تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ مواحد ہوتے ہوئے بھی بسا اوقات آپ جب کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تو دل کے گوشے سے ایک آواز اٹھتی ہے، الحمدلی الحمدلی، سب ہم تو میرے لیے ہے اور میرے لیے ہے۔ چنانچہ یہ آواز اگرچہ ہر انسان کو اس طرح سنائی نہیں دیتی کہ وہ اسے محسوس کرے، اس لیے وہ اس آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن فی الحقیقت یہ آواز ہے جو روزمرہ کے تجارب میں انسان اگر توجہ سے کوشش کرے تو سن سکتا ہے۔ مثلا ایک اچھی آواز والا گویہ ہے، جب وہ مجمع کے سامنے بہت خوبصورت خوش الحانی کے ساتھ نظم پڑھتا، خوبصورت آواز میں خوش الحانی کے ساتھ نظم پڑھتا ہے، تو وہ داد جو اس کو ہر طرف سے ملتی ہے اس کو اپنے نفس میں اس قدر مطمئن کر رہی ہوتی ہے، اس قدر اس کو لذت عطا کر رہی ہوتی ہے کہ اس وقت اس کا خدا خود اس کا نفس بن چکا ہوتا ہے، اور اس کا ذہن اس طرف کبھی نہیں جاتا، یا بس اکثر کہنا چاہیے نہیں جاتا کہ یہ آواز کیسے پیدا ہوئی، کس نے اس کو عطا کی، اس کی ذاتی کوشش کا اس میں کتنا دخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عطا کا کتنا دخل ہے۔ اگر اس مضمون کی طرف توجہ مبذول ہو تو ہر گویے کی خود اپنی نظر میں کوئی بھی حیثیت باقی نہ رہے۔ ایک خاندان میں پیدا ہونا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا گلا عطا کیا گیا ہو، ایسے ماحول میں پیدا ہونا جہاں آواز کو مزید مانچ کر اور سیخل کر کے زیادہ خوبصورت اور دلکش بنایا جا سکتا ہو، ایسے ذرائع مہیا ہونا، ان بیماریوں سے پاک رہنا جو گلے کو خراب کرتی ہیں اور آواز کو تباہ کر دیتی ہیں، یہ ساری باتیں بھی قابل غور ہیں مگر سطحی ہیں۔ ان سے اور نیچے اتر کر جب آپ صوتی نظام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح ہر انسان کے گلے میں خدا تعالیٰ نے ایک صوتی نظام قائم فرمایا ہوا ہے جو اربوں سال کے عرصے میں ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اور اسے مانجنے اور سیکل کرنے اور اسے چمکانے اور اس کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنے میں ہزارہا زندگی کی نسلیں اس سے پہلے اپنے اپنے دور طے کرنے کے بعد ماضی کے حصہ بن گئیں، اور کسی کو علم نہیں کہ ان تجارب میں جو قدرت نے ان کے ساتھ کیے کیا کیا کاروائیاں آواز کے نظام کو مکمل کرنے کے لیے کی گئیں۔ جو جاندار ہمیں آج دکھائی دیتے ہیں ان کی زندگی کا آغاز سے لے کر اب تک کا مطالعہ بھی ہمیں بہت کچھ سبق دیتا ہے، اور انسان یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح آواز کا آغاز ہوا، حالانکہ اس سے پہلے یہ کائنات بالکل خاموش تھی، زندگی موجود تھی لیکن زندگی کا ایک جز زندگی کے دوسرے جز تک آواز کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ مضمون پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے اس حد تک، لیکن اب میں اس تعلق میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کو خدا نے اچھی آواز عطا کی ہے، اگر اس کا ذہن ان چیزوں کی طرف کبھی منتقل نہ ہو اور ہمیشہ اپنی ہی تعریف میں ڈوب جایا کرے تو اس کے دل سے ایک بت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جو مزید طاقتور ہوتا چلا جائے گا اور اس کے باقی وجود پر بھی قابض ہو جائے گا، کیونکہ شرک کا بت اپنے دائرے تک محدود نہیں رہا کرتا بلکہ پھیلتا ہے اور بڑھتا ہے اور زیادہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔
اسی طرح ایک اچھا مقرر ہے جب وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے اور داد پاتا ہے، یا ایک اچھا شاعر ہے جسے خدا توفیق دیتا ہے کہ اپنے خیالات کو نہایت لطافت کے ساتھ شعروں کے خوبصورت کوزوں میں بند کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے، تو عموماً یہی مضمون دہرایا جاتا ہے جس کا میں پہلے آواز کے سلسلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ ایک اچھا مصور ہے، ایک اچھا معلم ہے، ایک اچھا صناع ہے، غرضی کہ انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں، خواہ وہ جسمانی ہوں، علمی، عقلی ہوں، یا قلب سے تعلق رکھنے والی ہوں، ان سب پر یہی مضمون صادق آتا ہے کہ ہر انسان بالآخر اپنی مدح میں ڈوب جاتا ہے، اور ایسا شخص جب خدا کے حضور بار بار یہ اقرار کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کی روزمرہ کی زندگی کا اس اقرار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بس جب نماز پڑھتے ہوئے آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اس آئینے میں اپنی صورت دیکھا کریں اور غور کیا کریں کہ آپ کے روزمرہ کی زندگی کے تجارب میں کتنی مرتبہ عملاً آپ نے واقعی حمد خدا ہی کے حضور پیش کر دی، جو حمد بنی نوع انسان نے آپ کے پہ حضور پیش کی، آپ نے اپنا نہیں سمجھا، بلکہ کامل عاجزی اور انکسار کے ساتھ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہوئے اس حمد کو خدائی کے حضور پیش کر دیا، کیونکہ سب تحفے اسی کے حضور پیش کرنے کے لائق ہیں، اور خود اس حمد سے خالی ہو گئے۔ اگر آپ ایسا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ کا دل حمد سے خالی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالی اس حمد کو ہمیشہ بڑھا کر واپس کرتا ہے جو اس کے حضور پیش کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان واقعی لائق حمد بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جو اس کی حمد کی جاتی ہے وہ خدا کی آواز کے ساتھ حمد کی جاتی ہے۔ خدا کی آواز دلوں میں حرکت پیدا کرتی ہے، خدا کی آواز ذہنوں پر قابض ہوتی ہے، اور بنی نوع انسان سے جو ایسے شخص کی حمد کے گیت اٹھتے ہیں وہ اسے محمود اور محمد بنا دیتے ہیں۔ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد رکھنے میں یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ آپ نے اپنی تمام حمد کلیتاً ساری زندگی ہمیشہ خدا کے حضور پیش کی، اور آپ ہمیشہ حمد سے خالی ہوتے چلے گئے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد بنا دیا۔ بس احمد محمد میں تبدیل ہوتے ہیں اگر وہ خالص ہوں اور سچے ہوں اور مخلص ہوں، اور احمد کے طور پر خدا کی حمد کریں اور اپنے آپ اپنا بت بیچ میں حائل نہ ہونے دیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے الحمدللہ رب العالمین کا مضمون ایک بہت ہی لمبا سلسلہ انسانی تربیت کا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ سلسلہ ساری زندگی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مضمون ایسا باریک ہے اور بعض پہلو اس کے انسانی نظر سے ایسے مخفی رہتے ہیں کہ ساری زندگی کی محنت درکار ہے اپنے آپ کو اپنی حمد سے پاک کرنے کے لیے، اور اس کے باوجود بھی انسان اس مقام محمود کو حاصل نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کے ساتھ مدد مانگتے ہوئے انسان کو یہ نفس کا جہاد ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ اکثر اوقات انسان جو اپنی حمد کا عادی ہو وہ فرح فخور بھی ہو جایا کرتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے حد خوش ہونے کی عادت پڑ جاتی ہے اور تعلی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرح کے مضمون کو حمد کے ساتھ، یعنی انسان کی جھوٹی حمد کے ساتھ باندھ کر پیش فرمایا ہے، اس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا۔ لیکن اس کے نظارے آپ نے بسا اوقات کھیلوں کے میدانوں میں بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک کبڈی کا کھلاڑی ہے، وہ کسی اچھے مضبوط کھلاڑی کو، ایک جس کو پنجابی میں ہم دھول کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں، دھول دھپا تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی دھول لگا کر گراتا ہے
اور اس کی شکنجے سے نکل کر واپس بھاگتا ہے تو عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ دونوں انگلیاں ہاتھ اونچے کر کے کھڑی کر دیتا ہے, بعض دفعہ منہ سے آوازیں نکالتا ہے کہ میں نے کمال کر دیا ہے, بعض دفعہ وہ چھاتی پر ہاتھ مارتا ہے. اسی طرح فٹ بال کے میدان میں جب بھی کوئی شخص گول کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا اور اچھلتا کودتا اور فخر و مباحات کے اظہار کے لیے اپنے جسم کو مختلف شکلیں دیتا ہے. بعض آوازیں نکالتے ہیں, بعض خاموش اظہار کرتے ہیں. یہ جو مناظر ہیں یہ نمایاں طور پر آپ کی نظر کے سامنے رہتے ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس حد تک حمد کا پیاسا ہے, اور یہ پیاس اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ جہاں حمد کے چند قطرے ملیں ان کو نہ صرف پیے بلکہ فخر سے اظہار کرے کہ ہاں میرا دل آج میری پیاس بجھ گئی. یہ واقعات روزمرہ کی زندگی میں ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو دکھائی دیتے ہیں, جب اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو دکھائی نہیں دیتے. بس اس لیے ضرورت ہے اس مضمون کو خوب کھول کر بیان کرنے کی کہ اپنے اندر حمد چاہنے کا جذبہ اس طرح دکھائی نہیں دے گا جیسے دوسرے کا حمد چاہنے کا جذبہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. دوسرے کی تعلی پر آپ کو بعض دفعہ ہنسی بھی آ جاتی ہے, مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تعلی آپ کا نفس روزانہ کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے اور کوئی آنکھ اس کو دیکھتی نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب یہ جذبہ آگے بڑھتا ہے تو پھر ایسی حمد کا بھی انسان طالب ہو جاتا ہے جو ظاہری طور پر بھی اس کو نہیں ملنی چاہیے. یعنی بعض حمد کے قصے تو ہیں جیسے میں نے بیان کیا ہے, اس نے ایک انسان نے اچھا کام ضرور کیا ہے, وہ اچھا کام خود اس کی ذاتی توفیق سے ایسا متعلق نہیں تھا جتنا اللہ تعالی کی بے انتہا عنایات سے تعلق رکھتا تھا. اس کا اس موقع پر اس بات کو بھلا دینا یا یہ اہلیت نہ رکھنا کہ اپنے اچھے فعل کے پیچھے خدا کے ہاتھ دیکھے اور خدا کی تخلیق کے انگنت کرشموں کا ملاحظہ کرے, کا نظارہ کرے, تو یہ چیز جو ہے یہ ایک حد تک سمجھنے کے لائق ہے اور سمجھانے کے لائق ہے. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ انسان صرف اسی بات پر نہیں راضی ہوتا, یہیں ٹھہر نہیں جاتا. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ تو ہرگز یہ گمان نہ کر کہ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتراتے ہیں, جو کچھ گل وہ کھلاتے ہیں ان پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. جو کوئی اچھا کام کیا یا کسی قسم کا بھی ایسا کام کیا جو کم سے کم اس کی نظر میں قابل تعریف ہو تو اس پر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اترانے لگ جاتے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اس کے ساتھ اس بیماری میں بھی ضرور مبتلا ہوتے ہیں کہ جو وہ کام نہیں کرتے ان کے لیے بھی تعریف کے خواہاں ہو جاتے ہیں. اور جب یہ بیماری بڑھ کر اس مقام تک پہنچ جاتی ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ, پھر یقین رکھ کہ یہ لوگ عذاب سے محفوظ نہیں ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اس مضمون کا تعلق یقیناً آخرت سے ہے, لیکن یہ غلط ہے کہ اس دنیا سے نہیں, کیونکہ تعریف کی پیاس جب اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان ان چیزوں پر بھی تعریف کی تمنا رکھنے لگ جاتا ہے, تعریف کروانے کے لیے اس کے دل میں پیاس لگ جاتی ہے جن چیزوں میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا. یعنی کام کسی اور نے کیا اور تعریف اس نے اپنی کرنی شروع کروا دی. یہ بات بھی
آپ روزمرہ کی زندگی میں ہر گھر میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہر انتظام میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور انسانی تعلقات میں اور قوموں کے تعلقات میں بھی آپ کو یہ بات دکھائی دے گی اگر آپ باریک نظر سے دیکھیں۔ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو اور بتایا نہ جائے گھر میں مثلا بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ ہمیں علم ہے کہ کس نے اچھا کام کیا ہے، اور آپ اچانک پوچھیں کہ کس نے کیا ہے، تو بے اختیار کئی بچے ہاتھ بڑا اونچا کریں گے کہ ہاں ہم نے کیا ہے۔ اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ پتہ نہیں لگے گا کہ کس نے کیا تھا، پھر تو اکثر بچوں کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ اس بات میں اپنی تعریف کروائیں جو بات انہوں نے نہیں کی، ان کے بھائی یا کسی بہن نے کی تھی، لیکن چونکہ تعریف ہو رہی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ اور اگر یہ نہ کوئی کر سکے تو تعریف میں حصہ ڈالنے کی عادت تو اتنی پختہ ہے کہ وہ تو اس سے تو شاید ہی کوئی انسان بری ہو۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں بہت اچھا کھانا پکایا کس نے پکایا ہے، تو اگر گھر کی مالکہ نے پکایا ہوگا تو وہ کہے گی میں نے پکایا ہے، کوئی دوسرا ساتھ بولے گا کہ مسالہ تو میں نے بتایا تھا، ایک تیسرا بتائے گا کہ ترکیب میری تھی، ایک چوتھا کہے گا کہ ڈوئی تو میں پھیرتا رہا ہوں۔ غرضی کے ہر شخص بیچ میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا مشاہدہ ہے، لیکن یہ آگے جا کر بہت گہری بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایسے اشخاص کو بعد ازاں احتمال ہے کہ گہری روحانی بیماریاں لاحق نہ ہو جائیں۔ اس کی تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں، ہر شخص اپنے زندگی کے واقعات پر غور کر کے یہ جائزہ لے سکتا ہے کہ کس حد تک اس نے اس معاملے میں ٹھوکر کھائی۔ یعنی اس تعریف کی ایک خواہش تو تبھی ہے، اسے اپنے مقام پر رکھنا اور لگام ڈال کر رکھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر جو واقعہ ہوا ہی نہیں اس ضمن میں جھوٹی تعریف کی تمنا یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ شرک کی بدترین قسم بن جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ پھر سب سے زیادہ خدا کی تعریف اس سے چھینتے ہیں، اور عمداً ہر کوئی چیز میں اپنے ذمہ بات لگاتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ اور یہ بیماری جب زیادہ باریک ہو جاتی ہے تو عجیب و غریب شکلیں اختیار کرتی ہے۔ میں اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نیک انسان بھی بعض اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ نہیں رہتے۔ عام طور پر مواحد ہیں لیکن بہت سی باتوں میں غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ بھی رجحان پایا جاتا ہے کہ اگر خدا کا کوئی فضل ہو تو انسان اپنے اندر وہ نیکی تلاش کرتا ہے کہ کس وجہ سے فضل ہوا ہے۔ ایک خدا نے کوئی خاص احسان کیا تو انسان کہتا ہے اس لیے کہ میں نے غریبوں کی ہمدردی کی تھی۔ خدا نے بہت احسان کیا، شفا بخشی، تو انسان سوچتا ہے کہ اس لیے کیا ہے کہ میں نے فلاں انسان کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا تھا۔ اور یہاں تک کہ جب کسی شخص پر خدا کا خاص فضل نازل ہو تو لوگ بھی جو تبصرے کرتے ہیں ان میں اس شخص کی خوبیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس پر یہ فضل کیا ہے تو یہ بات سنی گئی اس کی یہ نیکی کام آئی۔ اور روزمرہ کے محاورے میں ہمارے ہاں یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے، اس کی تو فلاں نیکی کام آ گئی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انسان کی نیکیاں کیا، ان کی حیثیت کیا، خدا تعالیٰ اگر انسان کی نیکیوں کے مقابل پر اس کی بدعمالیوں کا حساب کرے تو کسی کے پلے کوئی نیکی باقی نہ رہے۔ اپنی نیکی کی طرف خیال آ جاتا ہے اور بدیاں انسان بھول جاتا ہے، اور وہ خدا کے احسانات جو خالصتاً فضل کے نتیجے میں ہیں ان احسانات کو اپنی طرف منسوب کرنے لگ جاتا ہے کہ میری کسی خوبی کے نتیجے میں ایسا ہوا۔ لیکن ایک عارف باللہ اس معاملے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مناجات میں عرض کرتے ہیں کہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ کیسا سادہ لیکن کتنا عظیم اور قوی اظہار ہے، کتنی گہری اور دائمی حکمت اس میں بیان فرما دی گئی ہے۔ سب کچھ تیری عطا ہے،
گھر سے تو کچھ نہ لائے. بس الحمدللہ کہتے ہوئے جب تک یہ رجحان پیدا نہ ہو کہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے ہم کچھ نہیں لائے، اس وقت تک الحمد کا مضمون کامل نہیں ہو سکتا. اور اس وقت تک ایاک نعبدو کی دعا میں طاقت پیدا نہیں ہو سکتی. بس جب آپ کلیتاً حمد سے اپنے آپ کو خالی کر لیتے ہیں، اللہ کے جتنے احسانات ہیں ان کو خدا کے احسانات کے طور پر گنتے ہیں اور ان کی حمد کے گیت گاتے ہیں، تو پھر جب کہتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین، تو دل پوری سچائی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہے خدا کے حضور، یہ اقرار کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ ہم نے تو اپنی حمد سمجھی کچھ نہیں، اس لیے ہم اپنی عبادت نہیں کرتے. ہم نے تو کسی غیر کی کوئی حمد سمجھی ہی نہیں، اس لیے ہم کسی غیر کی عبادت نہیں کرتے. اور تو جانتا ہے اور تو دیکھ رہا ہے کہ جب تمام تر حمد ہم تیرے حضور پیش کر بیٹھے تو اب سوائے تیری عبادت کے ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. ایسی صورت میں عبد عابد بن جاتا ہے اور ایک عام انسان نہیں رہتا. یوں تو ہر انسان خدا کا بندہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ ایک عبد کو عابد میں تبدیل کرتی ہے. تب اس کا یہ حق ہے کہ وہ یہ عرض کرے ایاک نستعین، کہ سب کچھ تیرے خزانے میں جمع ہو گیا، ہمارے پاس تو راہ ہی کچھ نہیں، اس لیے ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. اس نستعین میں بہت کچھ شامل ہے. اس نستعین کی دعا میں ہر دعا مانگی جا سکتی ہے اور از خود اس دعا میں حمد کی طلب بھی شامل ہو جاتی ہے. چنانچہ جب انسان ان تمام مراحل سے گزرتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے گزرتا ہے، احتیاط کے ساتھ گزرتا ہے، شرک سے اپنے آپ کو کلیتاً پاک کر لیتا ہے اور حقیقت میں اپنا مقام خدا کے حضور سمجھنے لگ جاتا ہے، اس وقت جب ایاک نستعین کہتا ہے تو اس کی کہی و ان کہی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر دعائیں ایک نئے مضمون میں داخل ہو جاتی ہیں. انعام والے مضامین ہیں جن کا کوئی سلسلہ، کوئی انتہا نہیں، جن کی کوئی حد نہیں ہے اور ایک جاری سلسلہ ہے. اس ضمن میں یہ یاد رکھیں کہ انعمت علیہم کے مضمون میں ایک پوری تاریخ ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے. چونکہ اس سے پہلے اس بات پر میں گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے مزید اسے نہیں چھیڑتا، لیکن انعمتا کے 4 مراتب ہیں اور سورہ فاتحہ میں ابتدا میں خدا کی 4 صفات پیش فرمائی گئی ہیں. ان 4 صفات سے جس انسان کا تعلق کامل ہو جائے گا وہ انعمتا میں آخری مقام تک پہنچے گا، اور جس حد تک اس کا صفات باری تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوگا اسی حد تک انعمتا کے علیہم کے گروہ میں اسے نسبتاً ادنا مقام نصیب ہوگا. بس یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی مقام ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ہر مقام جاری ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں صفات باری تعالیٰ کو جس رنگ میں پیش فرمایا گیا ہے ان صفات کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. جس کامل عبودیت کے ساتھ، جس کامل انکسار کے ساتھ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفس کو حمد سے خالی کر کے ربوبیت سے تعلق جوڑا، رحمانیت سے تعلق جوڑا، رحیمیت سے تعلق جوڑا، مالکیت سے تعلق جوڑا، اس کے بعد یہ تعلقات کا معیار بہت بلند ہو چکا ہے. اس لیے آئندہ کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. اب ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت سے عام تعلق کام نہیں دے گا. جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا اور ان اداؤں کے ساتھ خدا سے تعلق باندھے گا جن اداؤں کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے تعلق جوڑا ہے،
اس کے لیے انعامات کے سب دروازے کھلے ہیں. اور چونکہ یہ مضمون مشکل ہو گیا ہے اور بلند تر ہو گیا ہے، اور ڈیمونسٹریٹر نے جس نے اس مضمون کو اپنی زندگی پر جاری کر کے دکھایا تھا، اس مضمون کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے، اس لیے آخری مقام تک پہنچنا مشکل تر ہو گیا ہے. لیکن ادنا مقام بھی اس اطاعت کے ایسے ہیں جو گزشتہ انبیاء، گزشتہ زمانے کے اعلی مقامات کے برابر درجہ پانے والے ہیں. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو اس طرح کھول کر بیان فرما دیا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. علماء تو نبی نہیں ہیں، لیکن میری امت کے معیار کے لحاظ سے نبی نہیں ہے. جہاں تک گزشتہ امتوں کا تعلق ہے، ان کے نبیوں کے برابر تو میری امت میں تمہیں بہت سے علماء اور ولی اور بزرگ ملیں گے. بس یہ وہ مضمون ہے جس کے پیش نظر انعمتا علیہم نے ایک ایسا وسیع دروازہ کھولا ہے اور ایک ایسے راستے پر ہمیں جاری کرنے کی قدم بڑھانے کی دعوت دی ہے جو لامتناہی ہے. اور تمام انبیاء کی گزشتہ تاریخ ہمارے سامنے وہ اکٹھی صورت میں پیش کر دیتا ہے. گویا اس راستے پر مختلف جھنڈے لگے ہوئے ہیں دور تک، اور سب سے آخر پر مقام محمدیت کا جھنڈا ہے، اور مسلسل یہ صلاح عام دے رہا ہے کہ آنا ہے تو یہاں تک آؤ، اور اس سے پہلے رکنے کی کوشش نہ کرو، اس سے پہلے کہ تھکن تمہیں مغلوب نہ کر دے. بس اس سفر میں جس مقام پر بھی انسان دم دے وہی مقام انعمتا علیہم کا مقام ہے، اور بہت ہی بڑا خوش نصیب ہے جسے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنے کی سعادت نصیب ہو جائے. اس کے بعد مغضوب علیہم ولا الضالین کا مضمون شروع ہوتا ہے، اور وہاں بھی یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مغضوب علیہم کی تشریح میں اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہود مراد ہیں، اور ضالین کی تشریح میں اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسائی مراد ہیں، مگر اللہ کی یہ شان ہے اور سورہ فاتحہ کی فصاحت و بلاغت ہے کہ کسی قوم، کسی مذہب کا نام نہیں لیا. مضمون صرف یہ بیان فرمایا گیا کہ خدا کی مذکورہ 4 بنیادی صفات سے جو شخص کلیتاً تعلق کاٹ لے گا یا اس حد تک کاٹ لے گا کہ خدا کی رحمت سے وہ کاٹا جائے، اسے مغضوب علیہم شمار کیا جائے گا. اور جو شخص کچھ تعلق برقرار رکھے گا لیکن ٹیڑھے رنگ میں اور کجی کے ساتھ، اس کو ضالین کے زمرے میں شمار کیا جائے گا. اس مضمون پر آپ غور کریں تو بہت ہی وسیع تاریخی مطالعہ ہے جو آپ کے سامنے کھلتا ہے. وہ قومیں جو مغضوب ہوئیں، قرآن کریم نے خود بیان فرمایا کہ کیوں مغضوب ہوئیں، کس کس طرح کس کس جگہ انہوں نے خدا کی بنیادی صفات سے اپنا تعلق توڑا، اور بار بار توڑا، ایک دفعہ نہیں. اور کتنے لمبے عفو کے بعد، کتنے لمبے حلم کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں مغضوب قرار دیا. تو اس میں اس مطالعہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش فرض ہے. اگر ایک ٹھوکر کھاتے ہیں تو تب بھی اگرچہ خطرے کا مقام ہے، لیکن آخری طور پر آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے مردود نہیں قرار دے دیا گیا. خدا تعالیٰ نے قوموں کو ایک لمبے عرصے کے بعد، جو 1000 سال سے زائد عرصے پر پھیلا پڑا ہے، ان کو مغضوب قرار دیا ان کی بار بار کی غلطیوں کے نتیجے میں اور غلطیوں پر اصرار کے نتیجے میں. بس اس سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ آخری سانس تک جینے کی امید تو ہے، لیکن اگر غلطیاں کرتے ہوئے ہم مارے گئے تو ہم مغلوب کی حالت میں مارے جائیں گے. بس ایک طرف تو یہ امید کا پیغام بھی ہے اور دوسری طرف ایک عبرت کا پیغام بھی ہے. اور یاد رکھنے کے لائق بات یہ ہے
کہ یہود کو نام سورہ فاتحہ میں کیوں نہیں لیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ من حیث القوم مغضوب ہونے کے باوجود ان کے اندر آج بھی نیک لوگ موجود ہیں، آج بھی حق پرست لوگ موجود ہیں، آج بھی مواحد موجود ہیں، آج بھی خدا سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ اگر انہیں اسلام کا صحیح پیغام پہنچتا یا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے حسن سے ان کی شناسائی ہوتی تو وہ ضرور اسلام قبول کر لیتے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جاتے، مگر اپنے اپنے ماحول میں کٹے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ بس دیکھیے سورہ فاتحہ نے کس حد تک عدل کا حق ادا فرمایا ہے۔ مغضوب کی تاریخ بھی ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی، لیکن ساتھ یہ بھی متنبع کر دیا کہ کسی ایک قوم کو ان معنوں میں مغضوب سمجھنا کہ ان میں پھر کوئی نیک آدمی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ اس لیے جہاں قومی طور پر مغضوب فرمایا وہاں نام کسی کا نہیں لیا، اور جہاں نام لے کر یہود کو قرآن کریم نے مغضوب قرار دیا وہاں ساتھ ساتھ استثناء کرتا چلا گیا، اور بار بار ہمیں متنبع کیا کہ خبردار من حیث القوم یہود کو مغضوب نہ قرار دے کر ہمیشہ تمام کے تمام کو رد نہ کر دینا، کہ تمام کے تمام کو جہنمی قرار نہ دے دینا۔ اسی طرح من حیث القوم عیسائیوں کو ضال قرار دیتے ہوئے یعنی گمراہ قرار دیتے ہوئے پوری طرح رد کر کے یہ دعویٰ نہ کر بیٹھنا نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ جہنمی اور گندے اور خدا سے دور لوگ ہیں۔ بار بار قرآن کریم نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ ان میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، ان میں بھی نیک ہیں، اخلاص سے ایمان لانے والے ہیں، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ جب تک یہ اپنے سچائی کے تصور کے مطابق اپنی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ان کے اجر خدا کے ذمہ ہیں۔ پس سورہ فاتحہ نے جہاں مغضوب اور ضالین کا بغیر قوموں کا نام لیے ذکر فرمایا وہاں اس طرف بھی ہماری توجہ مبذول فرما دی، اور اس میں بھی ہمارے لیے ایک امید کا پیغام ہے کہ اگر ایسی قومیں جو 1000 سال 2000 سال 4000 سال تک بار بار خدا تعالی سے کی ناشکری کرتی رہیں اور اس کی نافرمانی کرتی رہیں اور اس کے بندوں پر ظلم بھی کرتی رہیں، ان میں بھی نیکوں کی گنجائش موجود ہے اور نیکی کی گنجائش موجود ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین جو آخری اور کامل دین ہے، اس سے وابستہ لوگوں کے متعلق یہ کہنا کہ نعوذ باللہ وہ سارے جہنمی ہو گئے، سارے کافر اور بے دین ہو گئے، یہ بہت ہی بڑا ظلم ہوگا۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے خصوصیت سے اس پہ سبق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ایسے لوگوں پر سختی فرمائی ہے جنہوں نے ظلم اور تعدی اور عناد میں ہر حد پھلانگ دی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نہایت ہی ناپاک اور ظالمانہ رویہ اختیار کیا، وہ زبان محض اس گروہ کے چند لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جو فساد اور فتنے اور ظلم میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے لوگ تھے۔ عامت المسلمین سے اس کا تعلق نہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو دوسری جگہ خود کھول کر بیان فرمایا ہے، اور فرمایا جہاں تک عام مسلمانوں کا تعلق ہے ان سے بے حد محبت رکھتا ہوں، ان میں صلحاء بھی ہیں، ان میں خدا کے بزرگ بھی ہیں، اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ خبر کے مطابق ان میں بڑے بڑے مرتبہ رکھنے والے لوگ ہیں، صلحاء عرب بھی ہیں اور ابدال الشام بھی ہیں۔ بس جماعت احمدیہ کو سورہ فاتحہ سے یہ انکسار بھی سیکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ ہر قوم میں ایسے استثناء ہوتے ہیں کہ اچھوں میں سے برے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور بروں سے اچھے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہ انمتا کے مضمون میں کسی قوم کا ذکر فرمایا، نہ مغضوب اور ضالین کے مضمون میں کسی قوم کا ذکر فرمایا، اور اس مضمون کو کھلا رہنے دیا۔ بنیاد یہی ہے اور فیصلے کی کسوٹی یہی ہے کہ ہر وہ شخص اور ہر وہ قوم
جو خدا تعالیٰ کی ان 4 صفات سے گہرا تعلق جوڑتی ہے اور اپنے آپ کو دوئی کی ملونی سے پاک کرتی ہے، جن صفات کا سورہ فاتحہ میں تعارف فرمایا گیا ہے، وہ انعمت علیہم میں شمار ہوگی اگر خدا تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو اور واقعتاً وہ اپنے تعلق میں مخلص ہو. لیکن ان کے اندر بھی استثناء ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اس لیے ہمیں ہمیشہ نگران رہنا چاہیے اور اپنے نفس پر بھی نگران رہنا چاہیے، اور بحیثیت جماعت اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے بچوں، اپنے مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں سب کے اوپر نگران رہنا چاہیے. تو رمضان مبارک میں آپ جہاں دوسری دعائیں کریں گے وہاں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے ان مضامین کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں، اپنے اندر ایک شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے شعور کو ہمیشہ بیدار رکھنے کی کوشش کریں. وہاں اپنے بھائیوں کے لیے، کمزوروں اور غافلوں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے اندر سے ایک باشعور انسان پیدا فرما دے، جو خلق آخر کا آغاز ہوگا. قرآن کریم میں جہاں خلق آخر کا ذکر فرمایا ہے وہ خلق آخر انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک غافل انسان سے ایک باشعور انسان جنم لینے لگتا ہے. وہ رفتہ رفتہ آنکھیں کھولتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، اپنے اندرونی ماحول کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اس کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، آنکھیں ملتا ہے تو اور زیادہ روشنی دکھائی دیتی ہے. رفتہ رفتہ وہ اپنے نفس کا شعور ہے جو عرفان باللہ میں منتقل ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر سے ایک خلق آخر ظاہر ہوتی ہے. بس اس رمضان میں خصوصیت کے ساتھ بنی نوع انسان اپنے لیے یہ دعائیں کریں اور بنی نوع انسان کے لیے بھی یہ دعائیں کریں کہ وہ دعوے تو بہت کرتے ہیں، ان کو بھی خدا تعالیٰ کوئی شعور تو عطا کرے. میں نے پچھلے جو گلف سے متعلق خطبات تھے ان میں بڑے درد کے ساتھ بعض آنے والے خطرات کی نشاندہی کی تھی. ان میں ایک یہ تھا کہ مڈل ایسٹ سے، شرق اوسط سے امن ہمیشہ کے لیے افتہ ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جن خطرات کا اظہار کیا تھا وہ ابھی جیسے کہتے ہیں سیاہی گیلی ہی ہو ابھی تو بات ظاہر ہونے لگ جائے، سیاہی سوکھی بھی نہ ہو، ویسے ہی کیفیت ہوئی ہے. شام کے اوپر اسرائیل نے جنگ ختم ہوتے ہی یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اب عراق سے خطرہ تو نہیں رہا مگر شام سے ہمیں خطرہ شروع ہو گیا. اور وہی باتیں جو پہلے عراق کے متعلق کہی جاتی تھیں اب شام کے متعلق کہی جانے لگی. پھر وہ خطرے جو کہے تھے کہ جو میں نے پیش کیے تھے، یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک میں نے غیب کی خبریں بنائی تھیں، مگر ہر انسان حالات کا جائزہ لے کر اندازے لگاتا ہے. بس میں نے بھی جہاں تک ان قوموں کے مزاج کو سمجھا کچھ اندازے لگائے، اور میرا اندازہ یہ تھا کہ عراق کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا اور بعض دوسری قوموں سے اندر کھاتے مخفی طور پر ہو سکتا ہے سمجھوتے ہو گئے ہوں کہ تم فلاں حصے پہ قبضہ کر لینا، تم فلاں حصے پہ قبضہ کر لینا. بس عراق میں جو بغاوت ہو رہی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا دوسری قوموں سے کوئی تعلق نہیں، مگر جو لوگ بھی اس صدی کی تاریخ سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں جہاں بغاوتیں ہوئی ہیں وہاں ضرور دوسری قوموں کا تعلق ہوتا ہے. آج کے زمانے میں طاقتور منظم فوجوں سے لڑنے کی عوام الناس میں طاقت ہی نہیں. جب تک باہر سے امداد نہ ہو، جب تک باہر سے شہ نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ملک میں واقعتاً منظم بغاوت ہو جائے. چنانچہ افغانستان میں جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں. اگر امریکہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا مجاہدین کی مدد سے تو وہاں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ ممکن ہی نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا. اگر ویتنام میں روس ویتنامیوں کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیتا تو امریکہ کو جو بالآخر عبرتناک شکست ہوئی وہ ممکن نہیں تھی. 11 سال غالباً 8.5 سال کا عرصہ ہے جو انہوں نے وہاں بہت ہی دردناک جنگ کی شکل میں
جنگ کی حالت میں گزارا ہے، وہ جنگ چند مہینوں کے اندر ختم ہو سکتی تھی اگر امریکہ کے مقابل پر روس ان کا مددگار نہ ہو رہا ہوتا۔ تو اس لیے بیرونی خطرات پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی ہوں گے، لیکن پہلے دو سمتوں سے ہوتے تھے، اب ایک ہی سمت سے ہیں۔ اس لیے اس رمضان میں خاص طور پر یہ دعائیں کریں کہ اب جبکہ ایک ہی طاقت ہے جو دنیا پر غالب آ چکی ہے، اور وہ امریکہ اور اس کے ساتھیوں کی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عظیم طاقت کو، جیسی طاقت آج تک کبھی دنیا کی تاریخ میں پہلے نہیں ابھری، کہ وہ ساری دنیا پر اس طرح غالب آ چکی ہو کہ مقابل کی ہر طاقت اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہو، اس طاقت کو یہ توفیق نہ دے کہ خدا کے بندوں سے ظلم کا سلوک کرے۔ اس دعا کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ دعا کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ امریکہ کو یہ ہوش دے، یہ عقل دے کہ وہ خدا بننے کی بجائے خدا کا نمائندہ بننے کی کوشش کرے، اور اگر واقعی امریکہ اس طاقت سے سچے دل کے ساتھ استفادہ کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں امن پیدا کرنا چاہتا ہے، تو سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں کہ امریکہ انصاف پر قائم ہو جائے، کیونکہ عدل کے بغیر دنیا میں کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا، اور جو شخص عدل پر قائم ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کا نمائندہ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک گہرا راز ہے کہ عدل کے فقدان سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ خدا کے عادل بندے مشرک نہیں ہو سکتے، اس لیے خدا کے عادل بندے خدائی کے دعوے بھی نہیں کر سکتے۔ بس امریکہ کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ تاریخ میں کبھی کسی قوم کو ایسا موقع نصیب نہیں ہوا جیسا کہ امریکہ کو نصیب ہوا ہے کہ تمام دنیا کو اپنی طاقت کے زور سے عدل سے بھر دے اور عدل کے نتیجے میں دنیا کو انصاف عطا کرے، اور یہ خدا اس کو توفیق نہ دے کہ اس کے برعکس خود خدائی کا دعوے دار بن جائے اور زور اور طاقت کے ساتھ اور جنبے داریوں کے نتیجے میں اور سیاسی چال بازیوں کے نتیجے میں دنیا سے اپنی طاقت کا لوہا منوانے کی کوشش کرے۔ اگر امریکہ نے ایسا کیا تو جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو کچھ مہلت تو دیتا ہے لیکن لمبی مہلت نہیں دیا کرتا، اور تو خدا کی تقدیر ان کو پکڑا کرتی ہے۔ اس کے مقابل پر تیسری دنیا کی قوموں کے لیے بہت بڑے ہولناک دن آنے والے ہیں، وہ نہتے ہو چکے ہیں، ان کے سروں کی چھت اڑ گئی، کوئی ان کا دنیا کا سہارا نہیں رہا۔ اس لیے ان کے لیے دعا کریں کہ وہ نیلی چھت والے سے تعلق پیدا کریں، اس خدا سے تعلق پیدا کریں جس کی چھت ساری کائنات پر محیط ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں ابتلاؤں سے بچائے گا، اور یہ بھی ممکن نہیں جب تک وہ خود عدل پر قائم نہ ہو، کیونکہ غیر عادل کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا۔ یہ خیال غلط ہے کہ صرف امیر اور طاقتور ظالم ہوا کرتا ہے، یہ راز سمجھنے والا راز ہے، اور اس کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ غریب اور کمزور بھی ظالم ہو جایا کرتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اسے اپنے ظلم کی توفیق نہیں ملتی یا کم ملتی ہے۔ بس ظالم ہونا یا نہ ظالم ہونا انسان کے اندرونی رجحانات سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ میں نے تو جہاں تک نظر ڈالی ہے، تیسری دنیا میں بھی اکثر ممالک ایسے ہیں جب بھی انہیں توفیق ملی ہے انہوں نے ظلم سے کام لیا ہے۔ وہی صدام حسین جن کے عراق پر یک طرفہ ظالمانہ بمباری کے نتیجے میں تمام مسلمانوں کے دل خون ہو رہے تھے اور سخت اذیت میں مبتلا تھے، اب اندرونی طور پر ان کو چھٹی ملی ہے کہ جبر کے ساتھ بغاوتوں کو ناکام کر دیں اور ملیمیٹ کر دیں، تو اس جبر سے آگے بڑھ رہے ہیں جس جبر کی انسان کو خدا تعالیٰ کے خوف اجازت دیتا ہے۔ ایک جبر کے مقابل پر جبر ہے جس کی قرآن کریم نے اجازت دی ہے، اور خدا کے خوف کی راہ میں یہ بات مانے نہیں، لیکن ولا تعتدوا کس شرط کے ساتھ، ہرگز تمہیں مقابل پر زیادتی نہیں کرنی۔ انتقام
اس رنگ میں نہیں لینا کہ جتنا تم پر ظلم ہو رہا ہے اس سے زیادہ ظلم کرو، یا انسانی قدروں کو پامال کرتے ہوئے ظلم شروع کر دو. بس کردوں کے مقابل پر یہ ظلم ہو رہا ہو یا شیعوں کے مقابل پر ظلم ہو رہا ہو، جو بھی شکل ہے، ہر قوم کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ باغیوں کا سر کچلے، لیکن یہ حق نہیں کہ ان کو آگ کا عذاب دے کے مارے، جیسا کہ امریکہ نے نیپام بم کے ذریعے عراقی فوجیوں پر ظلم کیے تھے، یا گیس سے مارے یا تیزاب برسا کے مارے. اگر یہ باتیں سچی ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں تو پتہ یہ لگا کہ پھر ادھر بھی ظلم تھا اور ادھر بھی ظلم ہے. پھر ہماری یہ دعا جس کی میں نے تلقین کی تھی کہ اللہ حق کو فتح دے، یہ کس کھاتے میں جائے گی؟ حق تو پھر صرف اتنا سا باقی رہ گیا تھا کہ کویت پر ان کا حملہ ناجائز تھا اور ان کو کویت خالی کر دینا چاہیے تھا. تو کویت کے انخلا کی حد تک تو ہماری دعا حق والی قبول ہو گئی. اس کے بعد اگر حق ایک طرف ہو ہی نہ، دونوں طرف ہی ظلم شامل ہو جائے تو یہ دعا کسی کے کھاتے میں بھی نہیں جا سکتی، کسی کے حق میں بھی نہیں مقبول ہو سکتی. بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق نصیب کرے. اس وقت تو یہ زمانہ آ گیا ہے کہ انسان کنگال ہوا بیٹھا ہے، اخلاق سے عاری ہو گیا ہے، حق سے عاری ہو گیا ہے. غریب قومیں اگر دوسری ہمسایہ قوموں پر ظلم نہیں کرتی تو اپنے غریب باشندوں پر، اپنے ملک کے باشندوں پر ظلم کرتی ہیں. ہر طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے. ایسی افراتفری کے زمانے میں جبکہ طاقت کو گویا کہ یہ اختیار ہے کہ ہر قسم کے ظلم و ستم بجا لائے اور کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو، ایسی دور میں قوموں کے تعلقات اسی ظلم کے رشتے پر ہی قائم ہوتے ہیں. تو آج امریکہ کو جہاں خدا نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اب اس کا مقابل پر اس کا کوئی رقیب نہیں رہا. پہلے اگر مجبوریاں بھی تھیں تو اب مجبوریاں نہیں رہیں. اس وجہ سے خدا نے اسے توفیق بخشی ہے کہ وہ بے دھڑک ہو کر دنیا میں انصاف قائم کرنے کی کوشش کرے. تو یہ موقع پھر کبھی شاید ہاتھ نہ آئے. آج اگر پہلے قدم غلط اٹھ گئے تو پھر دوبارہ ان غلط فیصلوں کی درستی ممکن نہیں رہے گی. اس لیے میں جماعت کو خصوصیت سے دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو امریکہ کی قوم کو اس عظیم تاریخی سعادت حاصل کرنے کے بعد کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم بن کے ابھری ہے، یہ سعادت عطا کرے کہ اس طاقت کو بنی نوع انسان اور خود اپنے عاقبت کے خلاف استعمال نہ کرے بلکہ انصاف قائم کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس طاقت کو لمبا کر دے گا اور سینکڑوں سال تک دنیا کو امن نصیب رہے گا. لیکن آثار ایسے ظاہر ہو رہے ہیں جن سے مجھے خطرہ ہے کہ شاید یہ نہ ہو سکے. اور دوسری صورت میں تیسری دنیا کے لیے دعا کریں، کمزور ملکوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں انصاف پیدا کرے، ان کے دل میں رحم پیدا کرے، ان کو اپنی اخلاقی تعمیر نو کی توفیق بخشے. کیونکہ طاقتور قوم کا طاقت سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن طاقتور قوموں کا اعلی اخلاق کے ساتھ ضرور مقابلہ ہو سکتا ہے. یہ راز ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا ہے. بس اگر کوئی قوم اخلاقی لحاظ سے مضبوط ہو جائے اور اپنے نوک پلس درست کر لے اور اپنے اندر توازن پیدا کر لے اور حرص و ہوا سے باز آ جائے اور قناعت کی زندگی بسر کرنا سیکھ جائے اور غربت میں ہی اپنی غریبانہ جنت بنانے کی اہلیت پیدا کر لے، تو ایسی قوم پر کوئی دنیا کی طاقت حکومت نہیں کر سکتی. اعلی اخلاق سے بڑھ کر انسان کا کوئی دفاع نہیں. بس دنیا کے تیسری دنیا کے ملکوں کو میں بار بار یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی اندرونی اصلاح کریں، اپنے اخلاق درست کریں، اپنے اندرونی تعلقات کو درست کریں، انکسار پیدا کریں، اور فی الحال غیر قوموں پر انحصار کو اگر فوری طور پر ترک نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ منصوبہ بنائیں کہ جتنی جلد ہو سکے گی آپ غیر قوموں پر انحصار سے توبہ کریں گے اور خودداری کی زندگی بسر کریں گے، خواہ غریبانہ ہو. اگر یہ نصیحت تیسری دنیا نے مان لی اور جماعت نے دعائیں کی اور وہ مقبول ہوئیں، اور آہستہ آہستہ اگر سب نے نہیں تو آہستہ آہستہ بعض ملکوں نے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا،
تو پھر ہم یہ یقین کر سکیں گے کہ اگر طاقتوروں نے غلطی کی تو پھر بھی اتنا بڑا نقصان اس کا بنی نوع انسان کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ کمزور اپنی اصلاح کے ذریعے ان غلطیوں کے زد سے بچتے چلے جائیں گے اور اپنا دفاع وہ خود تیار کر لیں گے۔ اگر یہ نہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ جنگیں ہوں گی، غریب قومیں غریب قوموں سے لڑیں گی، امیر قوموں سے ہتھیار خریدیں گی اور اپنے غرباء کا خون چوس کر اپنے ساتھی غرباء کا خون بہانے کے انتظامات کرے گی۔ یہ خلاصہ ہے اس دنیا کا، بڑا مکروہ خلاصہ ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جب اخلاق سے عاری ہو کر سیاست پر نظر کی جاتی ہے تو اس کے سوا اور کوئی خلاصہ نہیں نکل سکتا۔ بس اپنے اس رمضان میں خاص طور پر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ بڑی نوع انسان کو عقل اور تقوی اور انصاف عطا کرے، اور جماعت احمدیہ کو یہ توفیق بخشے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود اپنی دعاؤں کے ذریعے اس دور میں سب سے زیادہ اہم تاریخی کردار ادا کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر